مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پہ روشنی ڈالیں، ہمیں روشناس کر دیں اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ کرام چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں سارے ہی باعظمت ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑوں کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے، چھوٹوں کا کام کم ہوتا ہے، کیونکہ ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے آپ خادم خاص تھے۔ خادم خاص عبداللہ ابن مسعود بھی تھے۔ لوگ ان کو دیکھتے تھے تو سمجھتے تھے کہ وہ نبی اسلام کے بہت ہی قریبی عزیز ہیں شاید جو ہے نا، لیکن یہ بھی جو خاص خادم تھے یہ ان میں سے تھے۔ صحابہ کرام کی عادت ہوتی تھی جب نماز پڑھ لیتے تھے تو باہر بیٹھ جاتے تھے اس انتظار میں کہ نبی اسلام کا کوئی کام ہو تو آپ ہم سے فرمائیں تو وہ ہم کام کر کے آئے۔ تو اس میں بڑے صحابہ بھی ہوتے تھے، صغار صحابہ بھی ہوتے تھے۔ تو حضرت انس بن مالک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے خدام میں سے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کبھی مجھے نبی اسلام نے ڈانٹا نہیں، حالانکہ میں کئی دفعہ غلطیاں کرتا تھا۔ تو ایک بچہ ہوتا ہے کہ ایک بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھے گا تو ظاہر ہے وہ ادھر جائے گا، جا کے ان کے ساتھ کھیلے گا۔ تو اس میں جو کام ہوتے تھے ان میں حرج بھی ہو جاتا تھا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے کبھی ان کو جھڑکا نہیں، کبھی ان کے اوپر عتاب نہیں کیا، نہایت نرمی سے۔ پھر یہ ان صحابہ اکرام میں سے خاص ہیں جنہوں نے طویل عمر پائی جو ہے۔ یہ بصرہ میں رہتے تھے تو طویل العمر تھے، ان کے خاندان بھی بہت وسیع تھا اور مال و دولت میں بھی کمی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام کی دعا سے برکت سے بہت کچھ ان کو عطا فرما رکھا تھا۔ تو جو مختلف شہروں میں صحابہ اکرام تھے فوت ہوئے آخر میں، تو بصرہ میں یہ آخری صحابہ میں سے ہیں۔ اچھا، آپ سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ آپ کے علاوہ کوئی اور صحابی بھی یہاں پر ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں اس میں سے دیہاتی لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے نبی اسلام کو دیکھا تھا۔ تو صحابہ کرام میں سے میں ہی ایک رہ گیا ہوں اور کوئی صحابی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مختلف شہروں میں، جیسے مکہ مکرمہ میں تو ایک صحابی تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو الطفیل عامر بن واصلہ۔ کوفے میں تھے عبداللہ ابن ابی اوفا تھے۔ تو اس قسم کے مختلف شہروں میں آخری جو صحابہ تھے جو طویل العمر بھی تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ نبی اسلام کے دور میں چھوٹے چھوٹے تھے تو وہ پھر بڑے ہو گئے۔ انہوں نے بھی نبی اسلام کے دور کے کچھ 8 سال انہوں نے پائے ہیں آپ کی صحبت کے۔ پھر ایک وہ صحابی ہیں جنہوں نے کہیں نبی اسلام کو دیکھا تھا، تو ان کی فضیلت یہ ہے کہ یہ رہتے ہی آپ کے قرب میں تھے جو ہے نا، تو ساری صحبتیں جو ہیں وہ پائیں۔ تو وہ وقت ہوتا ہے کہ جب بچے سنتے ہیں اور تجزیہ نہیں کرتے، اس وقت وہ ساری دیکھی ہوئی چیزیں اور سنی ہوئی چیزیں وہ ان کے دماغ میں جمع ہو جاتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ دیکھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، تو ساری چیزیں دماغ میں جمع ہو گئیں۔ تو لیکن جب بڑا ہو جاتا ہے آدمی تو پھر ان چیزوں کو نکالتا ہے، پھر وہ تجزیہ کرتا ہے ان کے کہ فلاں وقت آپ نے یہ کہا تھا اور اس کا پس منظر یہ تھا اور یہ تھا اور یہ تھا، وہ تفصیلات ساری جو ہے نا اس وقت وہ نکال کے بات کرتا ہے۔ خوبصورت۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وقت نصیب ہوا، یہ صحبت نصیب ہوئی، اور یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک حضور یعنی انبیاء کرام کے بعد یا صحابہ یا نبی اسلام کے بعد جو ہے یہ سب سے بڑا شرف ہے کہ نبی اسلام کا کوئی صحابی ہو۔ اتفاق اس پہ، اور حسین ترین گفتگو میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ آج ہم نے اسے ایک ستارے کا تعارف حاصل کر لیا، اور پھر میں بہت ساری ایسی روایات جو پڑھتا ہوں بچوں کی نسبت کے حوالے سے کہ حضور والا مسجد نبوی سے باہر نکلے، بچے قطار باندھے کھڑے ہوئے چہروں پہ ہاتھ لگاتے ہیں، اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب میرے چہرے پہ ہاتھ لگا ایسا لگا کہ جس نے عطر کے کسی خزانے سے ہاتھ نکال کے یہاں چہرے پہ رکھ دیا، اور برف کی ٹھنڈک بھی محسوس ہوئی۔ میں لوٹ کر آؤں گا جناب ام سلیم کے حوالے سے بھی گفتگو کرنے کا خواہش مند رہا، مگر اب چونکہ ایک وقفے کا وقت ہے، ہم آئیں گے اور آج عدل اور عدل کے نظام پہ بات کریں گے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔